9/11 اٹیکس جو 2001 میں ہوئے تھے، اس میں جناب US لیڈ نیٹو ٹروپس اٹیکڈ افغانستان اور IEA فیل ان 2001. تو طالبان ٹوک ریفیوج ان پاکستان ری آرگنائزڈ تھرو دا کوئٹہ شورا. کوئٹہ شورا کا نام یا لفظ جو ہے وہ آپ اکثر سنیں گے کہ جب بھی طالبان کی بات ہوتی ہے یا پاکستان افغان ریلیشنز کی بات ہوتی ہے تو یہ آتا ہے. اب یہ کیا ہے؟ کوئٹہ شورا واز اے کاؤنسل آف طالبان لیڈرز دیٹ ٹوک ریفیوج ان پاکستان. اور یہاں پہ آ کے پھر انہوں نے ری گروپ کیا، ری آرگنائز کیا، آپس میں مشورے کیے، پلاننگ کی، اسٹریٹجیز بنائی، اینڈ دے ور ایبل ٹو مینیج اٹ ہیئر. اب آپ یہی سمجھ لیں کہ جناب جب وار آن ٹیرر شروع ہوتی ہے 2001 میں تو ظاہر ہے وہ اپنے پرانے ٹھکانوں پہ یا پھر کابل کے اندر بیٹھ کے سارا کچھ نہیں کر سکتے. دے ہیڈ ٹو فلی فرام دیئر بیکاز امیریکنز ہیڈ مور ویپنز اینڈ دے ہیڈ ایڈوانسڈ ویپنز. سو دے ہیڈ ٹو ٹیک ریفیوج ان دا ماؤنٹینز اور ان دا پیریفریز. اور کچھ لوگ جو ہیں وہ بارڈر کراس کر کے پاکستان میں بھی آ گئے، ان فاٹا ایز ویل ایز ان بلوچستان. اور رزلٹ کیا ہے کہ وہاں پہ انہوں نے کوئٹہ شورا جس کو ہم کہتے ہیں وہ ان کا ایک گروپ تھا، وہ آپس میں مشورے کرتے تھے. دے ری آرگنائز دیم سیلوز in order to go back into Afghanistan and wage war against the Americans, because Americans were perceived as the occupiers of Afghanistan. The Taliban as well as the local Afghanis, they wanted to have a local settlement of the issue, not some imperial power or an attacking power that captured the country. اور یہی ہوا تقریباً 20 سال قبضہ رہا ہے امریکہ کا افغانستان پہ. ٹھیک ہے جی. پھر ہے جی کہ انٹرنیشنل پریشر پڑنا شروع ہو گیا. جب وہ لوگ آ گئے، طالبان پاکستان میں آ گئے، تو انٹرنیشنل پریشر پڑا. اس کی وجہ سے پاکستان نے بہت سارے طالبان کے لیڈرز کو اریسٹ بھی کیا. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ان کو فری ہینڈ دے دیا. پاکستان کیپچرڈ دے لیڈرز. 2006 میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو ملا جلیل اور عبداللطیف حکیمی جو ہیں ان کو ہم نے اریسٹ بھی کیا تھا. لیکن یہاں پہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پاکستان could not make enemies with them. They were like proxy fighters or you can say irregular warfare میں وہ لوگ ایکسپرٹس تھے. اور اگر آپ ان کے ساتھ جنگ مول لے لیتے ہیں ایز اے اسٹیٹ تو کیا ہوگا کہ آپ کا جو پورا کا پورا ویسٹرن فرنٹیئر ہے اٹ از ایکسپوزڈ ٹو ٹیررزم، اٹ از ایکسپوزڈ ٹو attacks from the western frontier. Whenever the United States or NATO were to leave, the Taliban would have attacked from there. So Pakistan could not afford it. Pakistan wanted there a settlement, a political settlement, not a military one. کیونکہ ملٹری سیٹلمنٹ میں اگر آپ ان کے لوگ ماریں گے تو ریٹیلیشن میں 2 سال بعد جب ان کے بچے ہوں گے، نئے فائٹرز ریکروٹ ہوں گے، دے ول کم بیک ٹو ٹیک ریونج. سو پاکستان وانٹیڈ پیسفل سیٹلمنٹ، پولیٹیکل سیٹلمنٹ امانگ دا افغانس. ٹھیک ہے جی. اور یہی ہم نے ہمارا منترا یا ہماری جو پالیسی رہی ہے کہ جی پولیٹیکل سیٹلمنٹ کروائیں. ایون 2010 میں جب وار آن ٹیرر بہت زیادہ انٹینسیفائی ہوگی تب بھی پاکستان نے یہی کہا ہے کہ اس کا کوئی ملٹری سلوشن نہیں ہے، دیر از اونلی اے پولیٹیکل سلوشن. اور یہ بات مانی طالبان نے بھی، اور انہوں نے اپنا ایک قطر میں آفس بنا لیا، طالبان آفس یا ڈپلومیٹک آفس ان دوحہ قطر. اور آپ نے پچھلے 2-3 سال میں سنا ہے کہ دوحہ آفس سے ہی بیسیکلی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ یا رشیا یا چائنا سارے ادھر ڈپلومیٹک انوائز جاتے تھے، ان کے ساتھ ڈیبیٹس یا نیگوسیشنز ہوتی رہی ہیں. اور پھر 2020 میں US طالبان پیس ڈیل ہو گئی. اس میں اب اس میں یہ ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور طالبان ان کے تو مسئلے ایڈریس ہو گئے ہیں، لیکن اس کا ایک مین فلا یہ ہے کہ اٹ جسٹ پرووائڈیڈ فار این انٹرا افغان ڈائلاگ. وہ سکسیزفل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا that did not matter and that was not provided for. The Taliban were just supposed to be involved in an intra-Afghan dialogue. اور وہ انہوں نے غنی گورنمنٹ کے ساتھ کیا لیکن وہ فیل ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اور یہی وجہ ہے کہ پھر بعد میں انہوں نے غنی گورنمنٹ کے اگینسٹ اٹیکس بھی بہت زیادہ کیے جب یہ ودرا ہونا تھا. 2021 میں جو بائیڈن صاحب آتے ہیں اور انہوں نے پرومس کیا تھی کہ 9/11 کی 20ویں برسی سے پہلے میں سارے ٹروپس جو ہیں ان کو ودرا کروا لوں گا، اور یہی انہوں نے کر دیا. پھر آتے ہیں جی کہ 2021 میں اگست میں طالبان کیپچرڈ کابل، اور ان کا جو قبضہ ہوا ہے وہ ایک بہت سگنیفیکنٹ چیز ہے فار افغانستان، فار انٹرنیشنل کمیونٹی اینڈ فار پاکستان ایز ویل.
تو پاکستان کا کیا سٹانس رہا ہے, پاکستان کا مین کنسرن کیا ہے؟ پاکستان's main concern is the presence of anti-Pakistan groups like TTP and ISKP in Afghanistan. TTP تحریک طالبان پاکستان and ISKP stands for Islamic States of Khorasan Province. پاکستان نے جی لابنگ کی انٹرنیشنلی ٹو ایوائڈ اینی ہیومینیٹیرین کرائسس ان افغانستان. آپ دیکھ رہے ہیں جی کہ پچھلے سال اگست سے لے کر اب تک سال سے زیادہ ہو چکا ہے, تو پاکستان نے بہت زیادہ ایفرٹس کی ہیں دوسرے کنٹریز کو, یورپین یونین کو, یورپین ممالک کو انڈیویجولی بھی, امریکہ کو بھی, دوسرے کنٹریز جو بھی ایڈ دے سکتے تھے یا ہیلپ کر سکتے تھے ان کو کہا ہے جی کہ آپ یہاں پہ جو ہیومینیٹیرین کرائسس آنے والا ہے اس سے بچا سکتے ہیں. دیر آر ملینز آف پیپل ایٹ دا ورج آف پاورٹی اینڈ ہنگر ہیئر, سو یو شوڈ کم ٹو دا ریسکیو ہیئر. تو پاکستان کی یہ ایک بہت لاڈیبل ایفرٹ ہے. پاکستان ہیز آلویز ٹرائیڈ ٹو ہیلپ دی افغانس. پھر ہے جی پاکستان کا جو فیئر ہے وہ ہے جی انفلکس آف ریفیوجیز. عمران خان نے کہا تھا جناب کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہ اگر یہاں پہ کوئی کرائسس آ رہا ہے تو اس کے لیے پاکستان کو اب بلیم نہ کیا جائے. پاکستان واز سائڈ بائی سائڈ ان دا پول آؤٹ ایفرٹس آف دا سٹیزنز آف ادر کنٹریز. آپ نے دیکھا جی کہ ایئر لفٹس وغیرہ جو پچھلے سال ہوئی تھی تو اس میں بھی پاکستان نے بہت زیادہ کردار کیا. اس کے علاوہ سیکیورٹی مینجمنٹ میں بھی اور ڈپلومیٹک ریلیشنز جو ہیں وہ پاکستان نے بڑے پرو ایکٹیولی نبھائے تاکہ کوئی کرائسس یا کوئی انہونی نہ ہو جائے. ٹھیک ہے جی, لیکن اس کا صلہ پاکستان کو یہ ملا کہ سینکشن پاکستان جو ہے وہ ٹویٹر پہ ٹرینڈ کر رہا تھا کہ جی پاکستان کو سینکشن کریں, پاکستان نے یہ سارا کچھ کروایا ہے. اب ان کنٹراسٹ جو ہے پاکستان کا موقف یہ ہے کہ طالبان وینٹ آن دا اوفینسو دیم سیلز. طالبان پاکستان کے کنٹرول میں نہیں ہے, پاکستان ہیڈ سم انفلوئنس, اور یہی ہم اگلی ویڈیو میں بھی بات کریں گے کہ پاکستان کا انفلوئنس جو ہے وہ بہت تھوڑا رہ چکا ہے اور طالبان یونیلیٹرلی ایکٹ کرتے ہیں, اور انہوں نے وہی کیا اور انہوں نے کیپچر کر لیا کابل کا. تو اس میں پاکستان کا کوئی قصور نہیں ہے, نہ ہی پاکستان کو بلیم کرنا چاہیے. اور اس وقت جو سچویشن ہے اس میں پاکستان کوشیسلی موو کر رہا ہے. 1996 میں پاکستان نے یونیلیٹرلی ریکگنائز کر دیا تھا کہ جناب ہم لوگ کرتے ہیں باقیوں کا ہمیں پتہ نہیں, بٹ دیٹ از ناٹ دا کیس رائٹ ناؤ. اگر آپ دیکھیں کہ FATF کے بھی گرے لسٹ پروگرام میں گرے لسٹ میں ہیں ہم, اور اسی طرح پھر دوسری بھی کنٹریز جو ہیں دے آر کلوزلی واچنگ پاکستانز رسپانس ٹو افغانستان. تو اگر ہم ان کو بہت جلدی ریکگنائز کر لیتے ہیں یا یونیلیٹرلی کر لیتے ہیں, کوئی اور نہیں کرتا ہم لوگ کر لیتے ہیں, تو دیٹ وڈ بی اے بلنڈر, کیونکہ دیر وڈ بی لیک آف FDI اور باقی بہت سارے امپیکٹس وغیرہ ہوں گے. یہ سارا کچھ ہم اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے, تو اگلی ویڈیو کا انتظار کریں. اف یو لائک دس ویڈیو میک شیور یو سبسکرائب. تھینک یو ویری مچ.